یوں بنے گا۔ چلیے حل جو ہے نہیں، حل جو ہے وہ کھولنے کو کہتے ہیں۔ آپ کوئی گانٹ کھولتے ہیں، کوئی دروازہ کھولتے ہیں، کوئی چیز کھولتے ہیں، اور ایک ہے حل۔ حل حرام کے مقابلے میں ہے کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ چلیے ایک اور مثال دیتے ہیں خاص کی۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ فَإِن طَلَّقَهَا اگر تیسری طلاق دے چکا، اس سے مراد کیونکہ اس سے قبل ہے طلاق مرتان، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو دو طلاق تو پہلے ذکر ہو چکی ہے، تو یہ فَإِن طَلَّقَهَا سے مراد تیسری طلاق ہے کہ اگر تیسری طلاق دے چکا تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اس تیسری طلاق کے بعد اس کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے۔ کب تک؟ غایت کیا ہے؟ حل نہ ہونے کی، یعنی حرمت کی غایت، حرمت کہاں ختم ہوگی؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، حتی للغایت، حتی کہ یہ عورت نکاح کرے، ہی ضمیر ہے تنکح میں، مؤنث کا صیغہ ہے، حتی کہ یہ عورت نکاح کرے زوجا غیرہ، ایک ایسے زوج کے ساتھ جو غیر ہے پہلے والے زوج، یہ غیر صفتی ہے، زوجن غیرہ، زوجن کے لیے صفت ہے، ایسے زوج کے ساتھ نکاح کرے جو پہلے والے زوج کا غیر ہے، یعنی دوسرے سے نکاح کرے، اور دوسرے سے نکاح کا بھی مطلب وہی حلالہ ہوا، لیکن اس نکاح سے مراد ہے جماع، حتی تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ نکاح کرے ایک زوج سے، تو وہ اس کا زوج ہو گیا نا، تو جب اس کا زوج ہو گیا تو زوج پھر اپنی بیوی سے کیا کام کرتا ہے؟ اس لیے بغیر جماع کے پہلے والے زوج کے لیے جائز اور طلاق دینے کے جائز نہیں ہوگی کہ وہ زوج اس کے ساتھ جماع بھی کرے، پھر طلاق دے، پھر عدت گزرے، تو پھر آ کر اس کے لیے حلال ہو۔ کیا اس میں اگر وہ پہلے نیت یہ رکھ لیں کہ میں یہ جو دوسری شادی کر رہی ہوں یہ پہلے والے کے ساتھ واپس آنے نکاح میں آنے کے لیے کر رہی ہوں، تو اس طرح بھی وہ حلال؟ نیت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تلفظ نہ ہو، شرط نہ لگائے زبان سے، ہاں کہ بھئی آپ سے میں نکاح کر تو رہی ہوں، لیکن یہ مہربانی فرمائے کہ بس جمع ہو جائے تو فوراً طلاق دے دے رہا نہیں، لیکن وہ آپس میں کی بات ہو جاتی ہے، پرانے شروع، یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہونی چاہیے، لیکن الفاظ کی دنیا میں یہ نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کاروبار ہی ایسا کرتے ہیں نا، ہاں نہیں، یہ اس طریقے سے اگر کرتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، محلل اور محلل لہ دونوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہ لعنت جو فرمائی ہے یہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر شرط حلالہ لگا دی جائے کہ بھئی یہ نکاح تو کر رہے ہیں ہم، لیکن یہ حلالے کی نیت سے کرتے ہیں، حلالے کے لیے کرتے ہیں، تو نہیں، حرام نہیں ہے لیکن گناہ ہے، یعنی پھر بھی حلالہ ہو جائے گا۔ ہاں اگر وہ بعد میں طلاق دے دے گا تو طلاق بھی ہو جائے گی، عدت بھی گزر جائے گی، اس کے لیے حلال بھی ہو جائے گی، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن معصیت ہے، چونکہ اس کے اوپر وعید آئی ہے، تو جس طرح 3 طلاق آپ دیں تو واقع تو ہو جائے گی، لیکن معصیت ہے، گناہ گار بھی ہوگا۔ حیض میں آپ طلاق دیں تو واقع تو ہو جائے گی، لیکن معصیت ہے، گناہ گار بھی ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کام تو ہو جاتا ہے لیکن کرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے، تو یہ معصیت ہے۔
تو یہ جو حدیث ہے یہ حلال لعن اللہ المحلل والمحلل، یہ اس کے لیے ہے کہ اگر بشرط حلال نکاح ہو جائے تو اس کے لیے، اگر شرط نہ ہو ویسے انڈرسٹینڈنگ ہے، نیتوں میں ہے اور ہے۔ اس میں بھی تو قباحت ہوگی حضور کی نیت سے نکاح کرنا۔ بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نکاح کا مقصد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکلف کرتا ہے اپنے وسع کے مطابق۔ اب یہ بات دل سے کیسے وہ نکالے گا کہ میں اس نیت میں یہ نکاح تو کر رہا ہوں لیکن طلاق نہیں دوں گا، رکھوں گا اس کو، جبکہ اس کے دل میں یہ پکی بات ہے کہ بھئی یہ میں صرف اس کے حلالے کے لیے یہ نکاح، تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ فطری ہوتی ہیں، وہ دل سے نہیں نکل سکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مکلف بھی انسان کو نہیں بناتا ہے، مکلف آپ کو ظاہر کا بنایا ہے، دلی امور اس کے حوالے ہیں، نیات جو ہیں اور اس کا حساب کتاب اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا کس کا؟ ہاں ظاہر کا، تو بس ظاہر نہیں ہونا چاہیے، کہ ظاہر ہوگا تو پھر وہ حدیث لاگو ہو جائے گی، گناہ ہو جائے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ بھئی وہ حرمت کی غایت کیا ہے، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حرمت منتہی ہو جائے گی، کس پر منتہی ہو جائے گی؟ جب وہ نکاح کرے زوج کے ساتھ جو غیر ہوا اول کا۔ اب اس میں آپ دیکھیں فرماتے یہ ہیں کہ تنکحا میں ہی ضمیر ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اور وہ عائد ہے اس عورت کی طرف۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ جو ہا ضمیر جس عورت کی طرف عائد ہے، وہی تنکحہ کی ضمیر بھی اسی کی طرف عائد ہے۔ تو یہ اس کے لیے فاعل ہے، تنکحہ میں جو ہی ضمیر ہے فاعل نکاح، کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ عورت کو، نکاح کا فاعل۔ اب نکاح کا فاعل کون ہوتا ہے؟ نکاح کا فاعل کون ہوتا ہے؟ جو ایجاب قبول بولتا ہے۔ نکاح کے ارکان جو ہیں وہ ایجاب قبول ہیں، شاہدین اس میں شرط ہیں، ارکان تو یہ ایجاب اور قبول ہے۔ تو جب ایجاب قبول اس کے اجزاء ہیں، اس کے ارکان ہیں، تو ایجاب قبول بولنے والے کیا بنے؟ فاعل نکاح۔ نکاح کر رہے ہیں، مولوی نہیں، مولوی تو بیچارہ ایسا فضولی آیا ہوا ہے، اس کو فضولی کہتے ہیں، ہاں حقیقت ہے، اصطلاح فقہا کی۔ اگر اس کو میاں نے اجازت نہیں دی یا بیوی نے اجازت نہیں دی تو وہ تو بیچارہ فضولی بیٹھا ہوا ہے۔ پیسے ملے الگ بات ہے، پیسے تو ویسے لوگ صدقہ کرے دیتے تو دے دے، سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اصل میں نکاح کے جو فاعل ہیں وہ ایجاب قبول کرنے والے ہیں، ایک نے ایجاب کیا، دوسرے نے اس کو قبول کر لیا، تو یہ ایجاب قبول کرنے والے جو ہیں یہ فاعل ہیں نکاح کے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ تنکحہ میں نکاح کا فاعل کس کو بنایا؟ عورت کو۔ تو عورت یا ایجاب کرے گی یا قبول کرے گی، مطلب ہے کہ عورت کی عبارت اس میں داخل ہوگی، عورت کے الفاظ، ایجاب بھی الفاظ سے ہوگا، قبول بھی الفاظ سے ہوگا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو عورت کے الفاظ کو یہاں دخل ہو گیا، عبارت کو، ایک رکن تو نکاح کا
ایجاب ہو چاہے قبول ہو، عورت کرے گی۔ اگر زوج پہلے ہو گیا قبول کرے گی، اور اگر یہ پہلے ہو گئی تو اس کا ایجاب ہو گیا۔ تو یا ایجاب یا قبول، کوئی شے تو کرے گی۔ ہاں یہ تو کرے گی۔ تو یہ کیسے کرے گی؟ اپنی عبارت سے، کہ پتہ لگا کہ یہ تنکحہ کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے، کس معنی میں؟ عورت کی طرف سے نکاح کے انعقاد میں، عورت کی عبارت سے نکاح کے انعقاد میں، کہ عورت کی عبارت سے بھی بھائی نکاح ہو جاتا ہے، عورت کی عبارت سے، عورت کے الفاظ سے بھی، سمجھ میں آ گئی ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا دیکھیں کہ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ خَاصٌ فِي وُجُودِ النِّكَاحِ مِنَ الْمَرْأَةِ، دیکھا کہ نکاح موجود ہو سکتا ہے عورت کی طرف سے، یعنی عورت کی عبارت سے، عورت کی عبارت سے۔ اچھا، یہ اس معنی میں خاص ہو گیا۔ تو جب خاص ہو گیا تو خاص کا جو حکم ہوگا وہی لگے گا کہ فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ لَا مَحَالَةً، اب اس پر تو عمل واجب ہے، عمل واجب ہے کہ آپ کو یہ ماننا پڑے گا، خدا کا کلام ہے، ماننا پڑے گا کہ عورت کی عبارت سے نکاح ہو جاتا ہے، عورت کی عبارت سے نکاح، اس خاص کا تقاضا یہی ہے۔ اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، عورت کی عبارت سے، عورت کیا چیز ہے، اس کی عبارت سے نکاح نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت نفسها بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ حدیث ہے کہ جو بھی عورت ہو اور لا نکاح الا باذن الولی، امام شافعی فرماتے ہیں کہ ولی اقرب کے اذن سے ہی، ولی اقرب کی عبارت سے ہی نکاح ہوگا۔ عورت خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی ہے، ایجاب قبول خود نہیں کر سکتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو اگرچہ بالغہ ہو، اگرچہ بوڑھی ہو، اس کو یہ اختیاری نہیں ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں کہ وہ خود بخود ایجاب قبول کر لے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی وہ بالغہ ہے، عاقلہ ہے، تو اس کی عبارت جو ہے وہ صادر ہے عن اہل سے، وہ عبارت کی اہل ہے، وہ تصرف کی اہل ہے، اس کو اپنے آپ کے اوپر گویا کہ تصرف ہے۔ جس طرح آپ مرد عاقل بالغ ہو جائے تو اس کو اپنے آپ کے اوپر تصرف نہیں ہے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ عقل ہے اور بلوغ ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو یہ دو چیزیں کہ اس عورت میں نہیں ہے جو بالغ ہو جائے، لہذا وہ اہل ہے عبارت کا۔ جب وہ اہل ہے تو عبارت صادر ہے عن اہل، تو اہل سے جب عبارت صادر ہو تو اس کو لغو نہیں کیا جاتا، وہ عبارت لغو نہیں ہوتی، آئی سمجھ میں؟ لہذا اس کی عبارت معتبر ہے شرعاً، لہذا نکاح چاہے ایجاب وہ کرے چاہے قبول کرے، نکاح ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے مقابلے میں تو صاف حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بھی عورت اگر اذن ولی کے بغیر خود اپنا نکاح کر لے
تو فنکاح ہوا باطل باطل باطل، نکاح باطل۔ تو جب باطل ہے تو ہوا کدھر؟ اس حدیث کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال میں پیش کیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب جواب آپ جانتے ہیں ہاں کہ جب یہ خاص ہے اور کتاب اللہ ہے تو خاص اپنے مفہوم میں کیا ہوتا ہے؟ قطعی۔ اپنے مدلول میں کیا ہوتا ہے؟ اس کی دلالت قطعی ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اور حدیث کیا ہے؟ خبر واحد، پڑھ چکے ہیں آپ پہلے۔ خبر واحد ظنی ہے کیونکہ اس میں انقطاع کا احتمال ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ پتہ نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ایصال جو ہے، سلسلہ جو ہے ہاں وہ کیسا ہے، اس لیے خبر واحد کیا ہے؟ ظنی۔ تو اب ظنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لے آئے ہیں قطعی کے مقابلے میں، تو عمل کس پر ہوگا؟ سمجھ؟ اس لیے فرمایا کہ فلا یترک العمل به بما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة نکحت نفسها بغیر ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ لہذا اس حدیث کو سامنے رکھ کے خاص پر عمل نہیں چھوڑا جائے گا۔ سمجھائیے؟ توفیق اگر نہیں ہو سکتی ہے تو خاص پر عمل کریں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے۔ قاعدہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، اگر توفیق ہو سکتی ہے تو دونوں میں توفیق کر دیں گے، توفیق نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں جو کہ صاف باطل کا لفظ ہے حدیث میں کہ نکاح باطل ہے، اور قرآن کی آیت سے پتہ لگتا ہے کہ نکاح صحیح ہے، تو اب باطل اور اس میں کیا توفیق کریں؟ تضاد ہے۔ سمجھ آئیے؟ لہٰذا حدیث کو چھوڑ دو اور قطعی کو عمل کرو۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ اچھا، یہ ہوا مسئلہ، سمجھ گئے اس کو کہ نہیں؟ یہ بنیاد ہے مسئلے کی۔ ہاں اب اس کے اوپر اور جزوی مسائل جو ہیں وہ متفرع ہو ہیں۔ فرماتے ہوئے یتفرع منہ الخلاف فی حل الوطی ولزوم المہر والنفقة والسکنہ ووقوع الطلاق والنکاح بعد الطلقات الثلاث علی ما ذهب الیہ علماء اصحابہ۔ سمجھی؟ اس سے متفرع ہو جائے گا ان چند مسائل میں اختلاف۔ ہمارے نزدیک عورت کی عبارت سے نکاح ہو گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نکاح نہیں ہوا، باطل ہے۔ تو عورت نے اگر اپنا نکاح خود پڑھا دیا، ایجاب قبول میں سے کوئی کر لیا اس نے، تو ہمارے نزدیک تو نکاح ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک نکاح نہیں ہوا۔ اچھا، تو اب ہم کہتے ہیں کہ جس سے اس عورت نے اپنا نکاح کر لیا ہے جس مرد سے، اس کے لیے اس کے ساتھ جماع کرنا جائز ہے، اس کی بیوی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کیا فرمائیں گے؟ حرام ہے، نکاح ہی نہیں ہوا، تو اجنبی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، وَلُزُومِ الْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ وَالسُّكْنَةِ، ہمارے نزدیک چونکہ یہ اس کی بیوی ہے اور جماع بھی کر لیا ہے تو مہر لازم ہو گیا، مہر دینا پڑے گا۔ نفقہ اور سکنہ بھی دینا پڑے گا، اخراجات کھانے پینے کے اور ایکوموڈیشن، یہ ساری چیزیں دینی پڑیں گی کیونکہ اس کی بیوی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک نکاح ہی نہیں ہوا، تو یہ چیزیں کدھر سے ہوگی؟ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور ہمارے نزدیک اس کو اگر وہ طلاق دے دے وہ شوہر، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ امام شافعی کے نزدیک پرائی عورت ہے، طلاق دینے کا کیا مطلب؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اور 3 طلاقوں کے بعد اگر مرد نے، اسی زوج نے جس سے اس نے خود اپنی عبارت سے نکاح کیا تھا، اس زوج نے 3 طلاقیں دیں، تو اب دوبارہ
ہمارے نزدیک اس کے ساتھ اسی زوج کا نکاح ہو سکتا ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اگر ولی کو لے آئی، سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب دوبارہ نکاح، کیونکہ پہلا والا نکاح تو ان کے نزدیک ہوا ہی نہیں، وہ تو تھا ہی نہیں، کل عدم تھا، تو اب جو نکاح ہوگا وہ صحیح، اور ہمارے نزدیک نہیں، سمجھ میں آ گئی؟ اب تو مغلظہ ہو گئی نا، اعلیٰ ما ذهب الیہ قدماء اصحابہ، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے جو قدماء ان کے فالورز ہیں، تو ان قدماء کا یہی قول ہے کہ بھئی یہ نفقہ نان نفقہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ بخلاف مختارہ المتاخرون منہم، ہاں متاخرین نے البتہ ان سے اس آخری مسئلے میں اختلاف کیا ہے کہ نکاح جو ہے 3 طلاقوں کے بعد وہ بھی قول ہمارا کرتے ہیں کہ نکاح نہیں ہونا چاہیے، ہاں متاخرین، ان کے متاخرین شوافی، قدماء تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، متاخرین کہتے ہیں اگر 3 طلاقیں اس نے دے دی نا تو نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار دیکھو حضرت امام اعظم کا قول بھی تو دیکھو، ان کے نزدیک پہلا نکاح ہو چکا ہے، تو یہ مسئلہ ہے حل حرمت کا، تو احتیاط اسی میں ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اس کے ساتھ اسی زوج کا نکاح نہ ہو، تو احتیاطاً انہوں نے یہ قول کر لیا کہ انہوں نے شوافی کے متاخرین نے کہ بھئی 3 طلاقوں کے بعد پھر نکاح اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو احتیاط، چونکہ وہ معاملہ اصل میں فقہا کا ایک قاعدہ ہے کہ فروج کے معاملے میں احتیاط ہے، ایک احتیاط پرور کرنا چاہیے جس میں احتیاط ہو۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حل حرمت کے درمیان میں دائر ہو جائے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، حرمت کو ترجیح ہوتی ہے۔ تو جب فروج کا مسئلہ ہے اور فروج میں ان کا قانون یہ ہے احتیاط کا، تو اب احتیاط کس میں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، ہاں نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے متاخرین نے اس قاعدے کو لیا، یہ نہیں ہے کہ وہ انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ کے مذہب کو چھوڑ دیا، مذہب کو نہیں چھوڑا، صرف انہوں نے کہا کہ بھائی بہتر یہ ہے کہ احتیاط پر قول کیا جائے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ نکاح نہیں ہونا چاہیے 3 طلاق کے بعد۔ سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ کتاب سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی سمجھ؟ چلیے ترجمہ کریں۔ وَكَذَلِكَ، کاف مثلیہ ہے یعنی مثل ذالک، اب ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ اسی خاص کی طرف۔ ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ہاں ثلاثہ کی طرف یا فرضنا کی طرف، کہ دیکھو جس طرح ثلاثہ خاص تھا، مثل ذالک اسی خاص جیسا، وہ جو خاص پہلے فرض گزرا ہے یا ثلاثہ گزرا ہے، تو اسی خاص جیسا ہے قولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، ہاں یہ جو قول اللہ تعالیٰ کا اس میں تنکحہ کا جو لفظ ہے یہ خاص فی وجود النکاح من المرأة،